نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. حضرات، اس دنیا میں ایک طریقہ اور رواج، ایک طریقہ کار ایسا چل رہا ہے کہ کبھی کسی اپنے عزیز کو، ملنے والے کو، یار دوست کو، عزیز کو، رشتہ دار کو کبھی کو زندگی میں خوشی ملتی ہے تو دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ اسے مبارکباد دیتے ہیں، یا کوئی انسان اس کی کوئی منزل ہو، وہ منزل جب اسے مل جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ مجھے مبارکبادیں دیں، اور پھر مبارکباد دینے والے اگر عام لوگ ہوں تو کوئی اور بات ہوتی ہے، اگر کسی کو مبارکباد دینے والا کوئی حکومت کا بڑا آدمی ہو، کوئی وزیر ٹائپ ہو، گورنر ٹائپ ہو، تو لوگ اس مبارکباد کی وہ جو بیچتے ہیں لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ فلاں نے مجھے مبارکباد دی ہے، فلاں نے مجھے مبارکباد دی ہے۔ لوگ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ایک فخر، ایک غرور قسم کا کرتے ہیں کہ مجھے مبارکباد دینے والے جو لوگ ہیں وہ فلاں فلاں قسم کے لوگ ہیں، اور اگر کسی بڑے آدمی کی طرف سے مبارکباد دے تو انسان پھولا نہیں سماتا کہ مجھے فلاں نے مبارکباد دی ہے۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں یہ تو دنیا کی مبارکبادیں اور دنیا کے لوگ ہیں، اس آدمی کی قسمت کا کیا کہنا جس آدمی کو مبارکباد کائنات کا امام محمد الرسول اللہ دے۔ دنیا کی مبارکبادیں عام طور پہ ہوتی ہیں، یہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد کسی گناہ کے چیز پہ بھی دے دیتے ہیں۔ کئی دفعہ یہ ایسی بات سنی ہے، جی فلاں نے ایک فلم بنائی تھی، بڑی چلی، اس کو بڑی مبارکباد۔ دنیا کے گناہوں کے کاموں کے اوپر بھی لوگ مبارکباد دے دیتے ہیں، اور کئی دفعہ بے مقصد فلاں میچ جیتا، جی مبارکباد، بے مقصد ایک مبارک۔ اور پھر دنیا کی مبارکبادوں میں ایک یہ ہے کہ کئی دفعہ مبارکباد دینے والا
بس مجبور ہو کے مبارکباد دیتا ہے کہ لوگوں نے مبارکباد دی ہے، چلو میں بھی اسے مبارکباد کہہ دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مبارکباد جو ہوتی ہے، یاد رکھیں یہ ان کاموں کے اوپر ہوتی ہے جن کاموں کی وجہ سے اللہ انسان کی دنیا اور آخرت بنا دیتا۔ دنیا کی مبارکبادیں تو کئی دفعہ دیکھا دیکھی بھی ہوتی ہیں۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ جس کو مبارکباد دیتے ہیں، اللہ کے کہنے پہ اس کو مبارکباد دیتے ہیں، اور وہ ایسی مبارکباد ہوتی ہے دنیا میں بھی کام آتی ہے، قبر میں بھی کام آتی ہے، میدان محشر میں بھی کام آتی ہے، پل صراط سے گزرتے وقت بھی کام آتی ہے، یہاں تک کہ انسان جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ یہ مبارکباد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے خوش قسمت آدمی ہیں، خوش نصیب آدمی ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے مبارکبادیں دی ہیں اپنی پیاری زبان سے، اپنی مبارک زبان سے، اپنی مقدس زبان سے، جن کو مبارکباد دی ہے۔ تقریباً میں نے ان کو حدیث کی کتابوں میں مختلف میں دیکھا ہے، تقریباً 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے کہا ہے کہ تمہیں مبارک ہو ان آدمیوں کو۔ وہ 8 خوش قسمت کون ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ پہلا انسان نبی علیہ السلام نے فرمایا طوبی لمن ہدی للاسلام وکان عیشہ کفافا وقناعا، فرمایا میں اللہ کا نبی محمد اس انسان کو مبارک دیتا ہوں کہ جس کے سامنے دین اسلام پیش کیا گیا اور اس نے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ اس دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، اس دنیا میں اس وقت تقریباً 8 ارب کے قریب انسان ہیں، کتنے انسانوں کی قسمت میں دین اسلام ہے؟ بمشکل اگر ہوگا تو ہو سکتا ہے 15-20% آدمی ہوں گے جن کی قسمت میں دین اسلام ہے۔ مبارک کے لائق ہیں وہ لوگ۔ اس دنیا میں کتنے سائنسدان آئے، کتنے سائنسدان چلے گئے، بڑی بڑی ایجادات کرنے والے آئے دنیا میں، بڑی بڑی حکمت کی باتیں کرنے والے ارسطو اور افلاطون آئے، لیکن افسوس کی بات ہے دنیا سے جب گئے تو کفر کی موت مرے ہیں یہ لوگ۔ اس دنیا میں سائنسدانوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے، یہ چاند پہ جانے والے، مریخ پہ جانے والے اور اس سے آگے جانے کے پروگرام کرنے والے ایسی چیزیں دیکھ لیتے ہیں، ایسی چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ عجیب بات ہے کہ ساری زندگی عجیب و غریب قسم کی بھی چیزیں دیکھ لیں، نہ نظر آنے والی بھی اگر نہیں نظر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی نہیں نظر آئی ان کو، ساری زندگی گمراہی کی زندگی پہ موت۔ اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ساری زندگی گناہ کے کام کرتے ہیں، گناہ کے اس بازار میں پیدا ہوتے ہیں اور گناہ کے بازار میں ان کی موت وہاں سے نکلتی ہے میت، ساری زندگی ہدایت ان کو نہیں ملتی۔ خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن کو طوبی لمن ہدی للاسلام وکان عیشہ کفافا وقناعا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو مبارک دیتا ہوں، اسلام کی جو نعمت تھی اس نے اس کو قبول کیا، اپنی جولی میں اس نے ڈال لیا۔ وکان عیشہ کفافا وقناعا، فرمایا بے شک اگرچہ دنیا میں اس کی روزی اتنی زیادہ نہیں تھی، پورا رزق، دوپہر کی روٹی پوری، شام کی روٹی پوری، کوئی مکان نہیں، کوئی کچھ نہیں، لیکن دین اسلام کی جو نعمت تھی یہ اللہ نے اس کو دی، اس نے قبول کی تھی۔ وَقَنَا، روٹی اس کی پوری تھی، رزق اس کا پورا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ پہ راضی رہا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ دنیا گزر جانی ہے، اور کتنے لوگوں کی گزر گئی، کہاں گئے ہمارے باپ دادا، پردادا، لگڑ دادا، آگے کدھر گئے سارے، کدھر گئے اللہ کے نبی انبیاء سارے، وہ بڑے بڑے نمرود اور فرعون اور ابو جہل کہاں، دنیا کے قارون کہاں گئے۔ یا اللہ
یہ دنیا تو گزر ہی جانی ہے، تیرا شکر ہے تو نے دین اسلام دیا، چلو تھوڑی روٹی صحیح، ایک وقت آئے گا یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ وَكَانَ اور اللہ کا ہر وقت شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تو نے یہ بھی جو کچھ دیا ہوا ہے یا اللہ یہ تیرا ہی فضل اور تیرا ہی کرم ہے، اس میں میرا کیا کمال؟ یہ تیری زمین نے یہ فصلیں اگائیں، یہ تیرے سورج نے ان کو گرمی، یہ تیرے چاند نے ان کو مٹھاس، یہ تیری ہوائیں چلیں، میرا یا اللہ یہ جو کچھ بھی ملا ہے یہ تیرے فضل سے ملا ہے میرے مالک، تیرا کرم، جتنا ملا ہے شکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 صفتیں جس آدمی میں پیدا ہو گئیں، اسلام کی جو نعمت تھی اس کو اس نے جولی میں ڈال لیا، اگرچہ رزق تھوڑا ہی تھا لیکن اللہ کے اوپر وہ راضی رہا۔ طوبیٰ جائے بندے، میں اللہ کا نبی محمد تمہیں مبارک دیتا ہوں۔ اس آدمی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک دی۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے بندے کو بھی مبارک دی۔ طوبیٰ لمن ملک لسانہ طوبیٰ لمن ملک لسانہ ووسعہ بیتہ وبکا علی خطیئتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو بھی مبارک بات دیتا ہوں، لمن ملک لسانہ، کہ جس کی زبان اس کے قبضے میں رہتی ہے، بے مقصد زبان سے باتیں نہیں کرتا، گناہ کی باتیں بے مقصد، ادھر چولے مارنا ادھر چول مارنا، ایم فضول بکتے رہنا، ساری زندگی ضائع کر دینا، کوئی سیاست کے اوپر یہ بڑے بڑے جو سیاستدان بنے ہوئے بے دین، کوئی ہندوؤں کا، کوئی یہودیوں کا ایجنٹ، کوئی کافروں کا ایجنٹ، پاکستان اور مسلمانوں کے سکے، ساری زندگی ان کی حمایت میں بول بول کے زندگی ضائع کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے، فرمایا یہ جو زبان ہے، اس زبان نے اتنے انسانوں کو جہنم کے اندر پھینکنا ہے جتنا دوسرے اعضاء نے نہیں پھینک۔ اسی زبان سے اس نے کفر کرنا ہے، اسی زبان سے اس نے شرک بکنا ہے، اسی زبان سے اس نے مذاق اللہ اور اس کے رسول کو کرنا ہے، اسی زبان سے اس نے حمایت کرنی ہے کفر کی اور بے دینی کی، بے حیائی کی حمایت کرنے، اسی زبان کی وجہ سے اس نے دین اسلام کو مذاق کرنا ہے، گالیاں بکنی ہیں، غیبت اس نے کرنا، جھوٹ اس نے بکنا ہے۔ اتنا فرمایا یہ زبان سب سے زیادہ انسان کو جہنم کے اندر لے کے جانے والی ہے۔ تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا طوبیٰ لمن ملک لسانہ، فرمایا جس آدمی کی زبان اس کے قبضے میں ہے، اس کے قابو میں ہے، پوری بات کرتا ہے شرم اور حیا والی اور ضرورت کی بات کرتا ہے، بے مقصد بات نہیں کرتا، گناہ کی بات نہیں کرتا، میں اللہ کا نبی محمد اس کو مبارک بات دیتا ہوں۔ اور ساتھ آپ نے 2 باتیں اور کہیں، طوبیٰ لمن ملک لسانہ ووسعہ بیتہ، فرمایا اس کو اپنے گھر کے اندر ٹک کے بیٹھنے کا موقع مل گیا اور گھر میں بیٹھنا اس کے لیے یہ اچھا ثابت ہو گیا۔ کئی بندے دیکھا نہیں، ساری زندگی ایسے گزرتی، صبح 9 بجے نکلتے ہیں تاش کھیل کے، ساری زندگی باہر بیٹھ کے، ساری زندگی ہی اپنی ضائع کر کے، کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی پل کے نیچے، کوئی صبح کا لگا ہوا جی، صبح لائن میں لگے ہوئے ہیں، پھر اندر گئے، سارا دن میچ دیکھ کے ساری زندگی ضائع ہی کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خوش بختی کی علامت ہے جس آدمی کو اپنے گھر میں بیٹھنا نصیب ہو جائے۔ کتنے امیر آدمی ہیں صبح کے وقت نکلتے ہیں پتہ نہیں، اور اس کے وقت رات کو 12-1 بجے آتے ہیں، پتہ نہیں بیٹی کس کو فون کرتی ہے، کس کے ساتھ جاتی ہے، کون لینے آتا ہے، کون چھوڑنے جاتا ہے، بیوی کہاں جاتی ہے، گھر میں کون آتا ہے، گھر میں کون، اس کو پتہ ہی نہیں گھر کا علم کیا ہے، گھر کے اندر چیز کیا ہے۔ یا آپ جانتے نہیں ایسے انسانوں کو؟ کتنے انسان ہیں جنہوں نے ساری زندگی جو ہے گھر سے باہر گزار دی، جی میں کام پہ لگا ہوا ہوں، جی بچیاں واسطے ہی کرنا پہ، اور بچے سارے کے سارے بے دین، بے شرم اور بے حیا اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمن پیدا ہو گئے بچے سے۔
میں گھر میں انسان بیٹھتا ہے پتہ چلتا ہے کون نماز پڑھتا ہے کہ نہیں گھر میں، اور کوئی قرآن بھی پڑھتا ہے کہ نہیں، اور گھر میں پتہ چلتا ہے کپڑے کیسے پہنتے ہیں، کون کون گھر میں آتا ہے، کس کو فون کرتی ہے، کون کون فون کرتا ہے، یہ کس کو فون، یہ تمام معاملات کا انسان کو علم ہوتا ہے گھر میں بیٹھنے والا انسان۔ یہ گھروں سے نکل کے باہر چوکوں میں، بازاروں میں، ادھر ادھر دوستوں کے ساتھ ساری زندگی اپنی ضائع کر دیں، گھر کا پتہ ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو گھر میں بیٹھنا نصیب ہو جائے وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ وَبَكَىٰ عَلَىٰ خَطِيئَتِهِ۔ اور تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی بات کیا کہی تھی؟ فرمایا زبان اس کے قابو میں ہو، گھر میں بیٹھنا نصیب ہو، اور تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَكَىٰ عَلَىٰ خَطِيئَتِهِ، فرمایا اس کو اپنے گناہوں کے اوپر رونا کی توفیق مل گئی۔ یاد رکھو حضرات، اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی معاف کر دے۔ یہ میری بات یاد رکھنا، سن لینا، قیامت کے دن جہنم کا جو ایک کوئلہ ہے نا، ایک کوئلہ جہنم کا، اگر دنیا کے یہ 7 سمندر اس کولے کے اوپر ڈال دیں تو سارے باپ بن کے سمندر اڑ جائیں، کولے نے ٹھنڈا نہیں ہونا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اتنی بڑی اللہ کی جہنم ہے، اتنی بڑی جہنم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم جو ہے، تندور جو جہنم کا ہے سارا ہے، اس کو پکڑنے کے لیے جو کنڈے اس کی لگامیں ہیں، 70,000 اس کی لگامیں ہیں، اور ایک لگام کے ساتھ محمد الرسول اللہ نے فرمایا 70,000 فرشتہ اس کو پکڑ کے قیامت کے دن کھینچ کے لے کے آئے گا۔ 70,000 ایک لگام کو، اور 70,000 لگامیں ہوں گی۔ اتنی بڑی اللہ کی جہنم ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ایک مومن جو ہے نا، یاد رکھے جس کا ایک کولا دنیا کے سمندر نہیں بجھا سکتے، ایک مومن کا آنسو اللہ کی جہنم کو بجھا دیتا ہے، اللہ کی جہنم کو بجھا دیتا ہے۔ جس وقت انسان کہتا ہے اللہ کو، میرے مالک تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں، تیرے علاوہ گناہ معاف کرنے والا ہی کوئی نہیں، میرے مالک میں تیرا در چھوڑ کے کدھر جاؤں، میرے مالک تو نے حکم دیا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آنکھ سے آنسو نکلنے والا جو ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے یہ ہے اس کو میدان محشر میں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عرش کا، اور فرمایا حرام ہے اس آدمی کے اوپر جہنم میں جانا۔ اس آدمی کو اگر پڑھ کے جہنم کے اندر بھی پھینک دیا جائے، جس کی آنکھ سے آنسو نکلتا، جہنم کی آگ اسے جلا نہیں سکتی۔ یہ 3 کام، سب سے پہلا کیا ہے؟ اپنی زبان کے اوپر قابو رکھے، اس کو شریعت کے خلاف بے مقصد اس کو نہ چلائے، ادھر ادھر بے مقصد نہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گھر میں ٹک کے بیٹھے، گھر میں پتہ رکھے زندگی کیسی، کیا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے۔ اور تیسرا یہ ہے وَبَكَىٰ عَلَىٰ خَطِيئَتِهِ، اور اپنے گناہوں کے اوپر اللہ کے سامنے روتا رہے۔ رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ جس کے آنسو نکلتے رہتے ہیں اللہ کے خوف سے، قیامت کے دن جب دنیا سے یہ جائے گا، یہ دھل کے جائے گا یہاں سے گناہوں سے۔ تیسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بندے کو بھی مبارک دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، میں اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو مبارک دیتا ہوں، کس کو؟ لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر، فرمایا اللہ نے اسے خیر کی کنجی بنا دیا۔ جس بندے کو جو بھی اس سے کو بات کرتا ہے، خیر کی بات کرتا ہے، آگے سے کو مشورہ مانگتا ہے، خیر کا مشورہ دیتا ہے اس کو، کبھی کسی سے خیانت، بددیانتی، جھوٹ، غلط بات نہیں کر، خیر کی بات کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو مال دولت دیا ہوا ہے، یہ لوگوں غریبوں کے کام آتا ہے، یہ خیر کے کام کرتا رہتا ہے، کرتا ہی رہتا ہے، خیر کی کام کرتا ہے، بولتا ہے تو خیر کا، چلتا ہے تو خیر کے لیے، کسی کا ساتھ دیتا ہے تو خیر کے لیے۔
طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر۔ فرمایا یہ جو لوگ ہیں نا جو ہمیشہ ساری دنیا کہتی ہے فلاں سے مشورہ لو، وہ بے ایمان بندہ نہیں یار، ابھی آتے ہیں نا وہ فلاں صاحب تو اس سے پوچھتے ہیں یار یہ اس کے کیا کرنا چاہیے، ایمانداری کے ساتھ خیر کا مشورہ دینے والا ہے۔ فرمایا یہ جو خیر کی کنجی بن گیا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، ماڑے لوگوں کے کام آتا ہے، کچھ نہ کچھ اپنے پلے سے نکال کے ان کو دیتا رہتا ہے، خیر 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 ڈالتا ہے لوگوں کو، خیر بولتا ہے، خیر کے کام کرتا ہے، خیر کا مشورہ دیتا ہے۔ طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر۔ فرمایا یہ جو بندہ ہے نا جو سراپا خیر بن گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا نبی محمد اس کو مبارک دنیا میں دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ آپ پہلی وحی آپ کے اوپر اتری نا، پہلی وحی آپ کے اوپر اتری تو آپ نا جبرائیل علیہ السلام وہ 5 آیتیں دے کے چلے گئے، غار حرا سے واپس آئے نبی علیہ السلام، بڑا نبی علیہ السلام کے اوپر ایک نا قسم کی کیفیت آ رہی تھی، آتے ہی نبی علیہ السلام لیٹ گئے، زملونی میرے اوپر چادر دے دو۔ کچھ دیر گزری، نبی علیہ السلام آرام سے بیٹھے، فرمایا خدیجہ یہ آج میرے ساتھ ایسے ہوا ہے، یہ ایک فرشتہ ایسے آیا، اس نے یہ مجھے کہا ہے، مجھے تو ڈر پڑ گیا، یہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو خوف پڑ گیا، یہ کیسے کام، یہ نبوت کا اتنا بوجھ ہے، ساری دنیا سے متھا لگانا پڑنا ہے، سارے بڑے بڑے دنیا کے جھوٹے خدا جو ہیں ان سے ٹکرانا پڑنا ہے، ساری دنیا کے جتنے لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں محمد الرسول اللہ، ان سب سے آپ نے ان سے لڑنا پڑنا ہے، میں اکیلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقد خشیت علی نفسی، مجھے پریشانی لگ گئی ہے خدیجہ، میں کیا بن گیا ہے یہ؟ حضرت خدیجہ کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا اے محمد الرسول اللہ۔ پتہ ہے کیوں؟ میں نے دیکھا ہے آپ خیر کی کنجی ہو، آپ انکا لتحمل، آپ جو ہے نا وہ لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں محمد الرسول اللہ، آپ جن غریبوں کا کوئی بوجھ نہیں اٹھاتا آپ کہتے ہیں لاؤ میں بوجھ اٹھا لیتا ہوں، جن کے لیے کوئی کمانے والا نہیں ہوتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر سے لے کے ان کو دیتے ہو، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وہ آدمی ہو ہمیشہ ہی حق اور سچ کے ساتھ دیتے ہو، آپ تو سراپا خیر ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو انسان سراپا خیر ہو جائے اللہ دنیا میں بھی اس کی عزت دیتا ہے، اللہ آخرت کے اندر بھی اس کو عزت دے گا، اور مبارک ہے اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک چوتھا آدمی بھی نبی علیہ السلام نے جس کو مبارک دی تھی، ایک پنڈ کا آدمی تھا، یہ عرابی اسے کہتے ہیں، بدو جسے کہتے ہیں۔ یہ بدو آدمی آیا تو آ کے بدو آدمی سامنے بیٹھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس نے سوال جواب کرنا شروع کر دیے، کبھی کوئی سوال کرتا کبھی کوئی سوال کرتا، سوال کر کر کے صحابہ دیکھتے رہے یہ کیا سوال کیسے کیسے کر رہا ہے۔ آخر پہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اچھا بندہ کون ہے، خیر والا بندہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو بتایا طوبی لمن طال عمرہ وحسن عملہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا نبی محمد اس آدمی کو مبارک دیتا ہوں، کس کو؟ لمن طال عمرہ وحسن عملہ، فرمایا جس کی جوں عمر بڑی ہوتی ہے نا، جوں بڑا ہوتا ہے فرمایا اس کے نیک اعمال کی بھی کثرت ہوتی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے
کئی دفعہ ایسا سننے میں آیا فلاں بزرگ او بابا جی وہ نماز پڑھ پڑھ کے کہندے نے میں تھک گیا ہن نہیں پڑھ دے اج کل. فرمایا مبارک اس کو ہے جو وہ قریب جا رہا ہے، جو اس کی عمر بڑی ہو رہی ہے نیک اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے. انسان بڑا ہو گیا، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، اللہ سے معافیاں بھی مانگ رہا ہے، تلاوتیں کر رہا ہے، دین کے کام کر رہا ہے، بچوں کو پاس بٹھا کے کسی کو نماز سنا رہا ہے، کسی سے سن رہا ہے. یہ جو عمر بڑھتی ہے انسان کو چاہیے کہ اس کے نیک اعمال میں بھی اضافہ ہونا. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ ابا جی بڈھے نے وہ نال دے کمرے ٹیلی ویژن ڈرامہ ایک ویندے رہندے نے ساری دیہڑی چپ کر کے. استغفر اللہ. ابا کی زندگی اور آخرت برباد کر رہے ہو لوگ. جو انسان بڑا ہو انسان کو چاہیے کہ انسان کی زندگی پہلے سے ہر آنے والا دن 2 دن انسان کے کبھی برابر نہیں ہونے چاہیے. ایک آج کا دن، ایک کل آنے والا ہے. آج کے دن سے کل آنے والا بہتر ہونا چاہیے. کوئی نہ کوئی نیکی زیادہ کرنی چاہیے، کوئی نہ کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی لوگوں کے ساتھ، کوئی تلاوت، کوئی قرآن، کوئی نماز، کوئی رات کو 2 رکعتیں 4 پڑھ لینا، کوئی قیام، کچھ نہ کچھ انسان کی جو زندگی گزرے انسان کی زندگی پہلے سے زیادہ بہتر ہونی چاہیے. یہ ایسے آدمی کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آدمی کو. وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ آدمی تھے، یہ بڑی عبادت کرتے تھے، بڑے جب ویلے ہوتے کوئی نہ کوئی ذکر، کوئی اذکار، کوئی تلاوت، کوئی اور کسی کو نفل میں ایسے زندگی. ایک بچہ تھا تو بچے نے کہا بابا جی میں دیکھ رہا ہوں آپ کی عمر کافی زیادہ ہو گئی ہے اور آپ پہلے سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، عبادت زیادہ کرتے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ تو کہنے لگے پتر ہے تو اسکول میں پڑھتا ہے؟ اے جی بابا جی میں پڑھتا ہوں. اے جو تیرے امتحان کے دن ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ تو بہت پڑھتا ہے ان دنوں میں. دھیان کے دن نیڑے آتے ہیں نا قریب، ان دنوں میں تو پڑھتا زیادہ. پتہ نہیں یہ سوال ہی آ جائے، یہ سوال ہی آ جائے، یہ سوال ہی آ جائے. کیوں نہیں سوتا ان دنوں؟ اے بابا جی اس لیے کہ پتہ نہیں نہ ہوتا کون سا سوال آ جائے. اے پتر کہنے لگے میرے بھی امتحان کے دن قریب آ رہے ہیں، اللہ نے پوچھنا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. بتاؤ میں نے تجھے دنیا کی زندگی میں بھیجا تھا، بتاؤ تم کیا کر کے آئے ہو، بتاؤ تم نے یہ کام کیا. یہ پتہ نہیں اللہ کون سا سوال پوچھ لیے، اس لیے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ سوال جو ہیں وہ یاد کر رہا ہوں آخرت کے. جو امتحان قریب آ رہا ہے اس لیے میں زیادہ محنت سے کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں امتحان میں کسی چیز کی کمی نہ ہو جائے. یہ نہ ہو جائے کہ نماز کی کمی ہو جائے، ذکر کی کمی ہو جائے، تلاوت کی کمی ہو جائے، صدقہ خیرات کی کمی ہو جائے. میں اس لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں. مبارک ہے ان آدمیوں کو جن کی زندگی کا جو ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہوتا ہے. ان کو مبارک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. حدیث میں ایک 5ویں شخص کا بھی ذکر ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی. آپ نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے ایک دن آپ کہنے لگے لوگو تمہیں یاد ہے کہ اسلام جب شروع ہوا تھا اسلام کی حالت یہ تھی کہ اسلام کو کوئی پہچانتا نہیں تھا. مکے کے لوگ کہتے تھے نہیں ہم نہیں اس کو جانتے، یہ کون سی بات ہے، یہ کیا ایک اللہ کی بات کرتا ہے، نہیں نکلو. بلکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے پہچانتے ہی کوئی نہیں تھا اسلام کو. حال یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس مجلس میں جاتے ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاتے اور ادھر کیا تھا، ادھر وہ سارے کے سارے شور ڈال دیتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سننے ہی نہیں دیتے تھے. میں صدقے جامع محمد الرسول اللہ. آپ لوگوں کو ڈھونڈ کے ان کے پاس جاتے ہیں. یہ ابو لہب پارٹی جو تھی جو پیچھے رہتی تھی سارا دن اور کہتی تھی لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. محمد الرسول اللہ کی ایک گل بھی جب منہ سے نکلے نا تو یہ دوسرے کے کان میں نہ پڑے اتنا شور ڈال دو.
یہ بھی ایک وقت تھا اسلام کو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے اوپر ایسا بھی وقت تھا میں مکے کی وادی کے اندر اور باہر کوئی لوگ کسی جگہ جاتے میں جا کے کھڑا ہوتا نا تو میں جا کے کوئی بات کہتا قریب سے ہی لوگ جو تھے نا وہ جھوٹ وہ کہنا شروع کر دیتے بکواس کرتے یہ ایویں کہتے ایویں کردا ہے اوے ایویں کردا جے اوے ایویں کردا جے. بلکہ ایک حدیث کے لفظ ہیں وہ کہتے یہ جھوٹ بول رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک. پورے مکے کی وادی میں ایک آواز میرے ساتھ ہر جگہ ہوتی تھی جو کہتی تھی صدقتا یا رسول اللہ اوے اللہ کا رسول جے اوے سچیاں گلاں کردا ہے. یہ ابو بکر صدیق تھے. بس کلا ابو بکر صدیق میرے ساتھ تھا. کوئی مجھے پہچانتا ہی نہیں تھا کوئی میری بات ہی نہیں سنتا تھا. یہ حال تھا. رولا شور نہیں والغوا فیہ اور اتنا لغب باتیں کہتے فضول قسم کی بکواس کرتے نبی علیہ السلام کو. آپ نے فرمایا ایک دور ایسا بھی تھا اور ایک دور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا فرمایا ان قریب ایک وقت آنے والا ہے قیامت کے قریب اسلام کا یہی حال ہو جائے گا اسلام کو کوئی پہچانے گا ہی نہیں. اور مجھے تو ایسے لگتا ہے یہ وقت آ گیا ہے اسلام کو پہچانتا ہی نہیں. یہ شادی کس کے طریقے پہ کرتی ہے؟ ہندوؤں کے طریقے پہ. مہندی کس کے طریقے پہ کرتے ہیں؟ عیسائیوں اور سکھوں کے یہ طریقے کے اوپر. مرنا کس کے طریقے کے اوپر ہے. اور بازاروں کے اندر یہ سود کی بڑی بڑی ساری یہودیوں کی دکانوں کی طرح یہ بینک اور سارے کام وہ بھی کوئی یہودیوں کا طریقہ کوئی عیسائیوں کا طریقہ کوئی ہندوؤں کا طریقہ. اور کون سا اور مسلمان بچیوں کے لباس دیکھیں سارے پتہ لگتا ہے یہ سب یہودنے جا رہی ہیں پتہ نہیں کون جا رہی ہیں عیسائیان ہیں کون ہیں. اسلام کو تو گلے لگاتا ہی کوئی نہیں ہے کسی جگہ. بلکہ میں کہا کرتا ہوں اسلام کا حال پتہ ہے کیا ہو گیا. اب اسلام کا حال ایک ایسے اجنبی کی طرح ہو گیا جو کسی گاؤں میں جاتا ہے یا کسی شہر میں جاتا ہے تو جا کے کہتا ہے لوگوں چوک میں کھڑا ہو گیا اسلام لوگوں مجھے اپنے گھر لے جاؤ. لوگ کہتے ہیں ہم تجھے اپنے گھر میں نہیں لے کے جا سکتے اور کسی شادی میں مجھے لے جاؤ. نہیں ہم شادی میں ہم نے گانا ہے نچنا ہے فلاں کرنا ہے خوشیاں نے کلا منڈا ہے فلاں کرنا ہے. شادی میں اسلام نہیں آ سکتا. اور کسی بازار میں نہیں بازار میں سود کا کام ہے جھوٹ کا کام ہے بے ایمانی کا کام ہے دھوکے کا کام. اسلام نہیں بازار میں بھی نہیں آ سکتا شادی میں بھی نہیں جا سکتا. اسلام جو ہے کسی گھر کے اندر بھی اسلام نہیں جا. اسلام کا یہاں تک کہ رات ہو گئی اسلام کہتا رہو مجھے لے جاؤ کوئی لے جاؤ مجھے کسی شہر کے اندر مجھے لے جاؤ کسی گراؤنڈ کسی جگہ بھی کہا اسلام نہیں آ سکتا. اندھیرا ہو گیا لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. اسلام اکیلا ہی اس سڑک کے اوپر کھڑا رہا. کسی نے گھر میں نہیں لے کے گیا کوئی لے کے نہیں گیا. اسلام کوئی بات مانتا ہی کوئی نہیں ہے. کسی سے بات کر کے دیکھ لیں عورتوں سے کر لیں مرد کوئی اللہ کے بندے ہیں ورنہ اسلام کی بات کون مان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح پہلے اسلام کا حال تھا نا کوئی اسلام کی بات نہیں سنتا تھا. آج بھی جو بندہ یہ کہے کہ شادی کے اوپر ناچ گانا نہ کرو اسے بلاتے نہیں. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں حافظ اسلم ہمیں لوگ کئی جو ہیں شادی کے اوپر نہیں بلاتے یار انہیں آ کے کوئی نواں کام کرنا ہے فائدہ کی مساں خوشیاں دا وقت آیا ہے اس کو بلاؤ ہی نہ. اسلام کا یہ حال ہونا نبی علیہ السلام نے فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا فرمایا جس طرح اسلام جو تھا پہلے کلا ہی رہ گیا تھا نا ایک وقت آنا اسلام کلا ہی رہ. فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ فرمایا میں اللہ کا نبی محمد ان کو مبارکباد دیتا ہوں جو ان اوقات میں اسلام کو گلے سے لگائیں گے. وہ کہیں گے اور تم نہیں نہ مانتے نہ مانو تمہاری عورتیں پردہ نہیں کرتی نہ کریں ہماری عورتیں پردہ کریں گی انشاءاللہ اور مبارک ہے تمہیں محمد الرسول اللہ کی. اور تمہارے بچے جو ہے نا کوئی آئی ٹی کر رہا ہے کوئی فلاں کر رہا ہے کوئی باہر جا رہا ہے کوئی فلاں کر رہا ہے اور ہمارے بچے سارے کے سارے قرآن مجید کے حافظ ہیں. ایسے بھی اللہ کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں.
ہم اسلام کو اپنے گلے سے لگائیں گے انشاءاللہ. ساری دنیا داڑھی نہ رکھے, ہم اپنے چہرے کے اوپر داڑھی سجائیں گے انشاءاللہ. اور مبارک ہے ان آدمیوں کو جو برے اوقات میں اسلام کو اپنے گلے سے لگاتا ہے. یہ مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. دنیا جو بے حیائی کا مظاہرہ کرتی ہے کرے, ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہم اپنی مسجدیں جو ہیں اپنی بیویوں سے, اپنے بچوں سے, اپنی اولاد سے ہم اپنی مسجدیں بھریں گے انشاءاللہ. اور نہیں دنیا مانتی تو نہ مانے. اور وہ لوگ جو دین اسلام, نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے جب اسلام کو گلے نہیں لگائے گا. ان حالات میں جو اسلام کو گلے لگائے گا, میں اللہ کا نبی محمد مبارک دیتا ہوں ان کو. اور مبارکباد ہے ان ماؤں کو, ان باپوں کو جن کے بچے قرآن مجید کے حافظ ہیں, جن کے بچے جو ہیں داڑھیاں رکھتے ہیں, جن کے بچے نماز پڑھتے ہیں, جن کی بچیاں جو ہیں وہ پردہ کرتی ہیں. اور مبارک ہے ان انسانوں کو جو گناہ کے کام نہیں کرتے, وہ رشوت سے بچتے ہیں, سود سے بچتے ہیں, دیگر قسم کے چوری چکاری, بے ایمانی اور دھوکہ اور دو نمبری سے بچ کے حلال کا رزق کماتے ہیں. مبارک ہے ان کو محمد الرسول اللہ کی. اللہ کی قسم ہم کہتے ہیں خیر مبارک میرے سونے نبی محمد الرسول اللہ, میرے سونے نبی خیر مبارک, میرے سونے نبی خیر مبارک. انشاءاللہ ہم دین کے اوپر عمل کریں گے, نہیں دنیا کرتی تو نہ کرے. اسلام کو اگر یہ نہیں پہچانتی نہ, انشاءاللہ ہم پہچانیں گے, ہماری اولاد پہچانے گی انشاءاللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آدمی, چھٹا آدمی جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی ہے, آپ نے فرمایا طوبی لعبد, فرمایا میں اس بندے کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. طوبی لعبد, اس بندے کو میں مبارکباد دیتا ہوں. اخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ, فرمایا وہ آدمی جو اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کے نا, اسلحہ اس نے لگایا ہوا ہے سارا, اور گھوڑے کی لگام پکڑ کے لشکر کے آگے بیٹھا ہوا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ لشکر کا امیر مجھے حکم دے. اگر وہ کہے تو میں پیچھے, اگر وہ کہے تو سب سے آگے لڑنے کو تیار ہوں. میں اسے دنیا کا کوئی نہیں. اور دنیا کے لوگ کوٹھیاں کاریں بنا کے, فیکٹریاں بنا کے دنیا سے چلے گئے. رزق کے ٹیر لگا کے, سونے چاندی اور بینک بیلنس کر کے, اور لے گئے کٹھے کر کے لے جائیں. فرمایا ایسے بھی لوگ ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھوڑی کی لگام پکڑ کے وہ کھڑا ہے, کب مجھ کو ایک اللہ کے رستے میں جانے کے لیے کہیں میں جاؤں, اور اگر شہید ہونا پڑے تو سب سے پہلے شہید ہونے کو تیار ہے. میں اللہ کا نبی مبارک دیتا ہوں محمد الرسول اللہ اس کو جو دین کا کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہو, دین پہ مرنے کے لیے تیار بیٹھا ہو, اس کو مبارک ہے محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور بھی ساتواں بھی ایک بندہ ہے جس کو نبی علیہ السلام نے مبارکباد دی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا فرمایا مبارک ہے اس کو, طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. میں قیامت کے دن انسان ہوں گے جب اللہ کے سامنے میدان محشر میں جائیں گے, اللہ کے فرشتے انسانوں کو آواز دے دے کے ان کی کاپیاں کتابیں جو ہوں گی ان کے نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں پڑھا رہے ہوں گے, وہ پکڑوا رہے ہوں گے, پکڑو یہ تیرا. وہ لوگوں دعا کرو اللہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے, اللہ بائیں ہاتھ سے بچائے, اللہ بائیں ہاتھ سے بچائے, اللہ ہمارے ماں باپ پہ بھی رحم کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نامہ اعمال جو ہے نا یہ انسانوں کو پکڑایا جائے گا, اس طرح پکڑایا جائے گا, تم پکڑو. یہ فرشتے جو دونوں لکھ رہے ہیں یہ تمام کا لکھا ہوا ایک رجسٹر, اس کو آئیں گے, لے بھائی پکڑ, جو تم نے دنیا میں کیا ہے ادھر آگے جا کے حساب دینا ہے تم نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. میں قیامت کے دن پھر وہ بندے جو ہوں گے نا اپنا پھر کھولیں گے رجسٹر, آگے سے کھولیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لے کے جس وقت انسان بالغ ہوا ہے,
بالغ جس وقت رات کے وقت ہوا ہے، دن کے وقت ہوا ہے، کسی وقت بچی یا بچہ جس وقت اس وقت سے لے کے مرنے تک کا ایک ایک لفظ اس کے اندر لکھا ہوگا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک بات اس کے اندر لکھی ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو مبارک دیتا ہوں. کس کو؟ لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا. وہ جو صفحہ کھولتا ہے نا، جو صفحہ کھولتا ہے، ہر صفحے میں دیکھتا ہے استغفار بہت زیادہ لکھا ہوا ہے. دنیا میں استغفار بڑا کرتا تھا. میں ذرا گالو کی استغفر اللہ، اللہ معاف کرے بھائی، ذرا گا اچھا یار اللہ معاف کرے حسنا. اس کے منہ کے اوپر یہ لفظ تھا. یعنی کو اگر نعمت بھی مل گئی ہے نا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ مینوں گناہاں تو پھڑی نہ ہے، مینوں معاف کر دیں. کوئی بھی کام ہے نا، کوئی بھی بچہ پاس ہو گیا نا، پھر یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ دی ہے، یہ نعمت دی ہے، یا اللہ مجھے کسی قسم کی ناکامی نہ دیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے. کسی بھی مسئلے میں اللہ سے معافی مانگ، جو صفحہ کھولتے ہیں اس میں استغفار استغفار استغفار، معافی. صبح و شام نمازوں سے آگے نمازوں سے پیچھے بیٹھا ہوا استغفار پڑھ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کائنات کا امام سوچ لے، یہ میری بات سن لیں، جس انسان نے ساری زندگی کوئی غلطی نہیں کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز 100 دفعہ استغفار کرتے تھے. اور ہمارا کیا حال ہے؟ یقین مانیے کہ بھائی پورا پورا مہینہ گزر جاتا ہے 100 دفعہ استغفار نہیں کرتے. ہم اللہ سے معافی مانگتے نہیں. ہم کیا ہو گیا ہے؟ ایک میری بات بڑی اہم سن لیں، بڑی اہم بات. قیامت کے دن یہ بات ساروں کے یاد رکھنے والی ہے. قیامت کے دن انسان جو جہنم میں جائے گا نا، پتہ کس وجہ سے جائے گا؟ اس وجہ سے نہیں جائے گا کہ اس کی برائیاں زیادہ ہیں، اور اس وجہ سے جائے گا برائیاں جتنی بھی ہو گئی تھی معافی تو مانگ لیتا نا. استغفار نہیں کیا تھا، معافی نہیں مانگی تھی اللہ سے. میں اپنے تمام بھائیوں سے اور بچوں سے جو بڑے ہیں اور چھوٹے ہیں سب کو یہ کہتا ہوں، آج کے بعد اپنی زندگی میں ایک قسم کی قسم اٹھا لیں کہ ساری زندگی روز 100 دفعہ استغفر اللہ کہنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ نکل آیا، فرمایا میں اللہ کا نبی دنیا کے اندر ہی اس کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے استغفار کو معاف بھی کر دے. اللہ ہمیں معاف بھی کر دے، اللہ ہمیں معاف بھی کر. اور 8واں اور آخری شخص جس کو نبی علیہ السلام نے مبارکباد دی ہے، حدیث کے اندر آتا ہے طوبیٰ لمن ارانی و آمن بی. یہ حدیث پڑھ کے نا تو مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے یقین مانی میں اپنے دل کی بات کر، میں ہواؤں میں اڑتا ہوں، ایسے ہو جاتا ہے مجھے تو. نبی علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہے اس کو اور جس نے مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ایمان لے آیا، مبارک ہے اس کو. اور ساتھ کیا کہا؟ ثم طوبیٰ ثم طوبیٰ ثم طوبیٰ لمن آمن بی ولم یرنی. فرمایا جس نے مجھ کو دیکھا ایمان لے آیا اس کو مبارک، اور جس نے مجھے نہیں نہ دیکھا لیکن پھر بھی ایمان لے آیا، میں اللہ کا نبی 3 مرتبہ اس کو مبارکباد دیتا ہوں. یا اللہ ہمارے ایمان کو قبول کر لے، یا اللہ تیرے نبی کو بغیر دیکھے مانتے ہیں، قبول کر لے. تیرے نبی نے یہ بات کہی ہے ثم طوبیٰ، پھر مبارک پھر مبارک پھر مبارک اس کو جس نے مجھے نہیں دیکھا لیکن بات بات میں مجھے یاد کرتا ہے. یہ محمد الرسول اللہ نے کی. اور لوگوں، اور دیکھو میرے سونے نبی نے کیا بات کہی ہے. کائنات کے رب کی قسم، میں یہ نہیں کہتا یہ اچھلنے والی ہے،
یہ مجھے ایسے لگتا ہے کئی دفعہ یہ حدیث پڑھتا ہوں نا کہ کائنات کے امام نے 3 مرتبہ مبارکباد دی ہے کہ مجھے نہیں دیکھا پھر بھی میرے اوپر ایمان. اور ہم اسی لیے تو کہتے ہیں کائنات کا امام محمد الرسول اللہ, امام اعظم محمد الرسول اللہ ہے, پیران پیر محمد الرسول اللہ ہے, قائد اعظم محمد الرسول اللہ ہے, اس پوری آدم علیہ السلام کی نسل کا سردار محمد الرسول اللہ. اور جب سے ان کو دیکھا ہے کوئی اور پیر آنکھوں میں جچائی نہیں, اور جب سے ان کو دیکھا ہے کوئی اور قائد اب آنکھوں میں لگتا ہی نہیں قائد. یہ قائد ہیں, قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا مجھ کو نہیں نہ دیکھا لیکن میرے اوپر ایمان لے کے آیا, میں 3 مرتبہ اللہ کا نبی محمد اسے مبارک دیتا ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام ایک دن کہنے لگے, آپ نے فرمایا وہ میرے بھائی نے, میرے بھرا نے. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے کون بھرا ہیں, آپ کے بھائی کون ہیں؟ ہم آپ کے بھائی ہیں, اللہ کے رسول ہے, آپ کے ساتھ جنگوں میں لڑنے والے, آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے, آپ کے ساتھ کام کرنے والے, اے اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی ہیں. فرمایا نہیں تم تو میرے صحابہ ہو نا, میرے بھائی پتہ ہے کون ہے؟ فرمایا جو میرے بعد آئیں گے مجھے نہیں دیکھا, بات بات میں یہ کہیں گے بتاؤ میرے نبی نے یہ کیا تو میں نے کرنا ہے ورنہ نہیں کرنا. اے ہم یہی تو کہتے ہیں, اور یہ کول یہ ساتھا یہ چالیا جو پوچھو جب نبی نے کیا تو کر لو, تو نہیں کیا تو چھوڑ دو. یہ عرس میرے نبی نے کیا تو کر لو, نہیں تو چھوڑ دو. اور یہ جو کچھ بھی تم کام کر, یہ جو کچھ چڑھاوے چڑھاتے ہو اگر میرے نبی نے کیا تو ٹھیک, نہیں تو چھوڑ دو. میرے نبی نے کہا ہے وہ میرے بھائی ہیں, مجھے دیکھا نہیں لیکن وہ ہمیشہ یہی کہیں گے کہ میرے نبی محمد الرسول اللہ نے کیا ہے, کیا ہوگا تو وہ کریں گے. فرمایا وہ میرے بھائی ہیں. اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مبارکباد ہے اللہ اس کو ہماری قسمت میں کرے اور ان خوش قسمت انسانوں میں کرے جن کو اللہ نے مبارکباد دی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.